اگر اس لوجک کو مانا جائے کہ سورج کی پوجا اس لیے ہندو کر رہے ہیں کیونکہ سورج کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، تو بھائی سورج کو خدا مانیں گے اس بات پر کیا؟ کیا اس لوجک کو ماننا عقل مندی ہے یا بیوقوفی ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود ہی کرنا۔ یہ سامنے سورج موجود ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو اس لیے وہ ہندو جو ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ کمنٹ ثبوت آپ کے سامنے موجود ہے، کسی کے کلیمز ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات ہے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، ذرا ویڈیو سنتے رہنا۔ کیا سورج کو اس لیے خدا مانا جائے کیونکہ سورج کے بغیر انسان روشنی نہیں دیکھ سکتا دن کے ٹائم پر ہے؟ تو کیا چاند کو اس لیے خدا مان لیا جائے کہ رات کے ٹائم پہ چاند کے بغیر روشنی نہیں ہوتی؟ کیا رات کے اندھیرے کو اس لیے خدا مان لیا جائے کیونکہ رات کے ٹائم پر آ کے جو سکون ملتا ہے، اور جو انسان الٹے سیدھے کام کرتے ہیں دنیا میں جس میں ان کو فائدے اور سکون ہوتے ہیں، نائٹ کلبس اور پتہ نہیں کیا کیا، تو کیا اس لیے رات کو خدا مان لیا جائے ہے کہ اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتے؟ بہت سارے دھندے رات کے بغیر نہیں چلتے، دن کی روشنی میں نہیں ہو پاتے، تو کیا اس بات پہ اندھیرے کو خدا مانیں گے؟ اچھا نہیں مانیں گے آپ، یا مانیں گے یہ فیصلہ خود کریں۔ اچھا یہ جو بادل ہیں، اگر یہ بادل نہیں آتے، اگر یہ بادل نہیں آتے سامنے، آسمان صاف شفاف ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی یا ہوتی ہے؟ یہ بھی فیصلہ آپ خود کریں۔ تو کیا بالفرض اگر بادلوں کے ذریعے بارش برس رہی ہو تو بادلوں کو خدا مان لیا جائے ہیں؟ اچھا اور آگے چلتا ہوں، یہ کرسی ہے، اگر کوئی شخص زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا کرسی کے بغیر، تو اگر وہ کرسی کے بغیر بیٹھ نہ سکے اور کرسی ہی اس کی ضرورت ہو جائے کہ اسی پہ بیٹھ سکے اور اس کے بغیر نہ بیٹھ سکے، تو کیا وہ کرسی کو خدا مان کے اس کرسی کی پوجا کرے گا؟ کیا آپ اس کرسی کی پوجا کریں گے؟ کیا آپ اس کرسی کو خدا ماننے کو تیار ہیں؟ بتائیں، کیا آپ مانیں گے اس کرسی کو خدا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کرسی کے بغیر زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ چلیں اور دوسری مثال پہ چلتا ہے۔ باتھ روم ہوتے ہیں، کوموڈ ہوتے ہیں، کوموڈ، کتنے سارے بوڑھے ہیں جو اتنے اپاہج ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ بے بس ہیں کہ وہ کوموڈ کے بغیر باتھ روم میں بھی جا کے نہیں بیٹھ سکتے، نارمل پر بھی، WC پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، انہیں کوموڈ چاہیے۔ تو اب وہ کموڈ کے بغیر باتھ روم میں نہیں جا سکتے، تو کیا کموڈ کو خدا مان لیا جائے؟ فیصلہ آپ کرنا، میں نہیں، میں تو آپ کو لوجک بتا رہا ہوں، جس لوجک سے یہ کمنٹ کیا گیا ہے اسی لوجک کو آپ کے سامنے ریفلیکٹ کروا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ چلیں اور چلتے ہیں۔ یہ جوتا ہے، ایک جوتا پڑا ہے، بہت سارے لوگ، بلکہ میں خود بھی، اگر کانٹوں پہ چلنا چاہوں یا فرش پہ چلنا چاہوں، جو پتھریلی زمین پہ چلنا چاہوں، تو بغیر جوتے کے نہیں چل سکتا کیونکہ چبھن ہوگی، پیر زخمی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا آپ اس جوتے کو خدا مانیں گے؟ آپ ہیں جس جوتے کو خدا مانیں گے، اس کی ورشپ کریں گے، اس کی پوجا کریں گے؟ کہ نہیں بھائی جوتے کو ماننا جائے، جوتے کو خدا مانو کیونکہ وہ اس کے بغیر تو چلا نہیں جا سکتا۔ تو اتنی مثالوں سے آپ کے کھوپڑی میں، عقل میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کسی بھی چیز کے بغیر اگر نہیں رہا جا سکتا، یا اس کی وہ ضرورت بن جاتی ہے انسان کی اور اس کو وہ استعمال کرتا ہے، تو اس لوجک سے جو پیش کی گئی ہے کیا اس کو خدا مان لیا جائے؟ بالکل نہیں، عقل مند انسان کبھی بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ لوجیکل لوجک ہے، لوجک بھی لوجیکل ہے، کیوں؟ انتہائی بیوقوفوں والی لوجک، انتہائی جاہلانہ لوجک، انتہائی آؤٹ آف دا وے لوجک، کہ جس چیز کے جو چیز ضرورت بن جاتی ہے، جس کے بغیر رہ نہیں سکتا کوئی، تو اس کو خدا مان لیا جائے۔ یہ ایسا تھوڑی کو خدا ہوتا۔ بہت سے لوگ کتے کے پلے کو پالے بغیر نہیں رہ سکتے، کتے پسند ہیں، کتے ہی رکھیں گے حفاظت کے لیے، ان کے دن رات نہیں گزر سکتے اگر کتا ان کے گھر پہ نہ ہو۔ بہت سارے کتے پالے ہوں گے حفاظت کے لیے، تو کیا کتے کے پلوں کو خدا مانیں گے؟ بہت سارے لوگ گارڈز رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس ہوتا ہے، وہ گارڈز کو رکھتے ہیں، سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہ وہ نکلتے ہیں، ان کے بغیر نہ وہ رہتے ہیں، ان کے پاس 24 گھنٹے گارڈز ہونے چاہیے۔ کیا وہ اپنے تمام گارڈز کو خدا مانیں گے؟ اور گارڈز کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں لائف ٹائم ایکسپائر ہو جائے، گولی لگ جائے، ڈاکوؤں سے لگ جائے، وہ مر جائیں گے، تو کیا گاڈز جن کو خدا مانا گیا وہ مر جائیں گے؟ کہ کبھی گاڈ بھی مرتا ہے؟ نہیں مرتا گاڈ، تو وہ گاڈ ہی کیا ہوگا جو مرے گا؟ تو یہ لوجک دینا ہی فضول بات ہے۔ جو بھی لوگ ایسی لوجک دیتے ہیں، انتہائی ان کو ان کی عقل برین کام نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ لوجک کیا دے رہے ہیں۔ باقی بات آ گئی اس بات پر کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان، دنیا کا کوئی ایک بھی مسلم، ٹھیک ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتا۔ محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا آخری نبی مانا جاتا ہے، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام کے اندر جو مسلمان ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا پرستش نہیں کر رہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے مسلمانوں کو کہ ان کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے کو خدا کا درجہ نہ دے دینا، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا کہ ان کو کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے، ان کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، منع کیا گیا ہے۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ ریکویسٹ ہو یا کوئی دعوے کرے کہ وہ کوئی پورٹریٹ دکھاؤ, کوئی تصویر دکھاؤ, پھر پوجا پاٹ کی جائے گی, ارے پوجا پاٹ کروانی ہی نہیں ہے. اسلام میں پوجا پاٹ کروانی ہی نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کی. اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام ہے کیا دین؟ اسلام اللہ کا دین ہے. مسلمان کبھی بھی نہیں, یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرو. وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کو خدا مانو, توحید اختیار کرو, ایک اکیلے اللہ کو خدا مانو, اسی کی پوجا کرو, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بڑھ کر رسپیکٹ کرنا چاہو کرو, لیکن اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مان کر, خدا مان کر نہیں. خدا صرف ایک, وہ جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعارف کروایا کہ ایک اکیلا اللہ, اس کی پوجا اور اس کی عبادت ہوگی, اسی کی کرنی ہے. باقی اللہ کے سوا کسی اور معبود کی پوجا پاٹ نہیں کرنی. تو جتنے بھی جو پورٹریٹ بنائے ہوئے ہندو دھرم کے اندر یا کسی اور دھرم کے اندر, جو ہاتھوں سے بنائی ہوئی تصویریں ہیں یا ہاتھوں کے بنائے ہوئے اسٹیچو ہیں, وہ کہاں سے خدا کی تصویر ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا. آرٹسٹوں نے بنا دی, وہ خدا نہیں ہے, نہ وہ خدا کی تصویریں ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں, اور نہ کوئی خدا اس طرح زمین پہ کبھی آیا, نہ سامنے آئے گا جس کو دیکھ کے کسی نے پورٹریٹ بنایا ہو. خیالات اور وہم و گمان کی بنیاد پہ باطل تصویریں ہیں. یہ عقیدہ درست کریں, کلمہ پڑھیں, دین اسلام میں داخل ہوں, سچے خدا اللہ کو پوجیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کریں. اسی میں آپ کی بھلائی ہے, اسی میں نجات ہے, ورنہ کفر پہ مر گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم تیار ہے. تجھے کیا کہوں